حمدا والصلاة والسلام علم الصرف درس نمبر 3۔ آج کے درس میں ہم کل 4 چیزیں پڑھیں گے۔ کل 4 چیزیں کون کون سی؟ لفظ کی تقسیم، پھر کلمہ کی وجہ حصر، پھر کلمہ کی تقسیم، پھر تقسیمات اسم۔ 7 لحاظ سے ہم اسم کی تقسیمات پڑھیں گے، 3 کو ہم مکمل بیان کریں گے اور 4 کا بیان آگے تفصیلاً آئے گا اپنے مقامات پر۔ تو پہلے نمبر پر لفظ کی تقسیم۔ لفظ کا لغوی معنی ہوتا ہے پھینکنا، اور اصطلاح میں انسان کے بول کو لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی 2 اقسام ہیں، با معنی یا بے معنی۔ با معنی وہ جس سے کوئی معنی مراد سمجھی جائے، اور بے معنی وہ جس سے کوئی معنی مراد نہ سمجھا جائے۔ نام سے ہی واضح ہے۔ ان کو موضوع اور محمل بھی کہتے ہیں، مستعمل اور غیر مستعمل بھی کہتے ہیں، معنی دار اور غیر معنی دار بھی کہتے ہیں۔ با معنی اور بے معنی بھی کہتے ہیں۔ جو بے معنی ہے اس کی کہانی تو یہاں ہو گئی ختم۔ جو محمل ہے، جو غیر مستعمل ہے، جو غیر معنی دار ہے، بات چلے گی ساری، صرف چلے گی ساری موضوع سے، مستعمل سے۔ جب پتہ چل گیا با معنی ہے تو پھر اس کی 2 اقسام ہیں۔ با معنی مفرد ہوگا یا با معنی مرکب ہوگا۔ مفرد ایک با معنی لفظ کو کہتے ہیں، اور مرکب 2 یا 2 سے زیادہ با معنی الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ جیسے ھذا کتاب مرکب ہے، قلم، کتاب، یہ مفردات ہیں۔ اسی مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، کلمہ۔ اب ہم مفرد سے آگے بات چلائیں گے، مفرد با معنی مفرد سے آگے بات چلے گی۔ تو پہلی بات جو ہم نے پڑھنی تھی، لفظ کی تقسیم، وہ ہو گئی۔ اب کلمہ کی وجہ حصر۔ آپ کو پتہ ہے کلمہ جو ہے وہ 3 قسم پر ہے، اسم، فعل، حرف۔ وجہ حصر کا معنی ہے کہ آپ نے اس کی 3 اقسام کیوں بنائی ہیں، یہ 2 کیوں نہیں، یہ 4 کیوں نہیں، یہ 5 کیوں نہیں۔ تو اس کی وجہ حصر مختلف علماء نے بیان کیا ہے، لیکن ایک میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ کوئی بھی کلمہ وہ 2 حال سے خالی نہیں۔ یا تو وہ مستقل معنی پر دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اگر مستقل معنی پر دلالت نہیں کرے گا تو پھر تو ہے حرف۔ اگر وہ مستقل معنی پر دلالت کرے گا تو پھر 2 حال سے خالی نہیں۔ اس میں زمانہ پایا جائے گا یا زمانہ نہیں پایا جائے گا۔ اگر زمانہ پایا جائے گا تو ہے فعل، اگر زمانہ نہیں پایا جائے گا تو ہے اسم۔ بس یہاں بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے کلمہ کی وجہ حصر۔ اب تیسری چیز کلمہ کی تقسیم۔ کلمہ 3 قسم پر ہے، اسم، فعل، حرف۔ اسم کا لفظی معنی ہوتا ہے بلندی یا نشانی۔ اصطلاحی تعریف اس کی، اسم وہ کلمہ ہے جس کے مادے اور حروف سے اس کا معنی خود ظاہر ہو، اور اس کے صیغہ اور صورت سے کوئی زمانہ معلوم نہ ہو۔ یعنی وہ کلمہ جو مستقل معنی پر دلالت کرے۔ مستقل معنی پر دلالت کرنا کیا ہوتا ہے کہ بغیر کسی کلمہ سے ملے اپنا معنی واضح کرے، اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے تو وہ اسم ہے۔ جیسے رجل فرس،
آگے فعل ہے، لغت میں کام کو کہتے ہیں، اصطلاح میں وہ کلمہ جس کے مادر حروف سے اس کا معنی خود ظاہر ہو اور صیغہ اور صورت سے کوئی ضمانت سمجھا جائے، جیسے ضرب یضرب، یعنی کہ وہ مستقل معنی پر دلالت بھی کرے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے۔ آگے حرف ہے، لغوی معنی ہوتا ہے طرف یا کنارہ۔ اصطلاحی تعریف حرف کی کیا ہے؟ حرف وہ کلمہ جس میں مذکورہ دونوں چیزیں نہ ہوں، دونوں چیزیں یعنی نہ وہ مستقل معنی پر دلالت کرے اور نہ ہی اس میں کوئی زمانہ پایا جائے۔ طرف کا معنی ہوتا ہے نا کنارہ، اسی وجہ سے اس کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے کہ یہ کنارے پر ایک طرف رہتا ہے، جیسے من، الہ وغیرہ۔ فائدہ، ایک سوال ہوتا ہے کہ بھئی جب طرف یہ حرف جب نہ تو مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے نہ اس میں کوئی زمانہ ہوتا ہے، پھر اس کو کلام میں لانے کا کیا مقصد ہے؟ اس کو لانے کا بہت بڑا مقصد ہے۔ دراصل حرف نہ تو اسم کی طرح کسی چیز کا نام ہوتا ہے، نہ ہی فعل کی طرح اسے کوئی کام ہوتا ہے، بلکہ دو فعلوں اور اسموں کو باہم ملانے کے کام آتا ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ حرف کے بغیر، حروف کے بغیر جملے دشوار ہو جاتے ہیں بنانا اکثر اوقات، تو حرف کا بہت بڑا کام ہے بھائی۔ اس کے بعد تقسیمات ہیں، 7 لحاظ سے ہم تقسیمات بیان کریں گے۔ ایک ہوتی ہے تقسیم، ایک ہوتی ہیں تقسیمات، ایک ہوتی ہیں اقسام۔ تقسیمات اور اقسام میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تقسیمات کا مطلب ہوتا ہے کہ مختلف جہات سے ایک چیز کی تقسیم کرنا۔ مثلاً دیکھیں، انسان کی تقسیم کرنی ہے روئے زمین پر، تو ایک تقسیم ہوگی جی جنس کے اعتبار سے، وہ ہوگی مرد اور عورت۔ پھر ہوگی عمر کے اعتبار سے، بچے، نوجوان، ادھیڑ عمر کے بوڑھے۔ پھر ہوگی جناب والا مذہب کے اعتبار سے، مسلمان، عیسائی، ہندو وغیرہ۔ پھر ہوگی ملکوں کے اعتبار۔ تو یہ مختلف جہات سے جو ہوتی ہیں ان کو تقسیمات کہا جاتا ہے۔ ایک ایک تقسیم میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے اقسام، تقسیم کے آگے اقسام ہوتی ہیں، جیسے کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف۔ تو پہلی تقسیم اشتقاق و جمود کے اعتبار سے، پھر تعریب و تدخیل کے اعتبار سے، پھر اضمار و اظہار کے اعتبار سے، پھر جنس کے اعتبار سے، پھر تعریف و تنکیر کے اعتبار سے، پھر افراد تثنیہ جمع کے اعتبار سے، پھر تعداد حروف کے اعتبار سے۔ تو اشتقاق و جمود کے اعتبار سے جو پہلی تقسیم ہے وہ 3 قسمیں ہیں۔ مصدر، مشتق، جامد، یہ آسان سی باتیں آپ پڑھ چکے ہیں اصول فارسی میں بھی۔ وہ اسم ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اور اس سے دوسرے لفظ بنے۔ فارسی میں اس کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے اور اس کے اردو ترجمہ کے آخر نون الف نہ ہوتا ہے، جیسے الضرب، زدن، مارنا۔ مشتق وہ اسم ہے جو فعل سے بنا ہو، جیسے ضارب، مضروب۔ یہ شاید میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں فعل سے بنا نہیں لکھنا، بلکہ یہ لکھنا ہے کہ جو کسی اور کلمہ سے بنا ہو وہ مشتق ہے۔ ایسا کہنے سے تو حصر ہو جائے گا جی، حصر ہو جائے گا۔ مصدر سے آگے جو بنتا ہے، مصدر سے آگے جو بنا ہوگا تو مصدر تو اسم ہے، مصدر تو اسم ہے، پھر کیا کہیں گے کہ وہ مشتق نہیں ہے وہ بھی۔ تو یہ یہاں لکھنا ہے جو کسی دوسرے کلمہ سے بنا ہو، جامد ہے، یا یوں کہیں جو مصدر سے بنا ہو بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ جامد وہ اسم ہے جو نہ مصدر ہو نہ مشتق، جیسے رجل، فرس، نہ کسی سے بنا ہو نہ اس سے کوئی بنے۔ دوسری تقسیم ہے جی تعریب اور تدخیل کے اعتبار سے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ بعض الفاظ جو عربی کے نہیں ہوتے ان کو جب عربی میں استعمال کرنا ہوتا ہے تو پھر 2 صورتیں ہوتی ہیں، توجہ کیجیے۔ یا تو وہ لفظ ایسا ہوگا کہ جس کے تمام حروف عربی میں مستعمل ہوں گے،
یا پھر ایسا لفظ ہوگا جس کے تمام حروف عربی میں مستعمل نہیں ہوں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ جی. حرف اور لفظ کو سمجھیں، حروف مل کر لفظ بنتا ہے. جیسے گاف یہ عربی میں نہیں ہے، چے یہ عربی میں نہیں ہے، پے یہ عربی میں نہیں ہے. جب ایسا لفظ آ جائے گا جن میں سے جو آپ نے لفظ پڑھے ہیں فارسی اور عربی حروف، یہ وہ بات ہو رہی ہے. تو پھر ظاہر بات ہے جب ہمارے پاس بھائی عربی میں لفظ ہی نہیں ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے پھر اس کو اس کے متبادل لفظ کے ساتھ تبدیل کرنا ہے. اب جب لفظ آ گیا ہے غیر عربی کا تو ہم نے عربی میں تو استعمال کرنا ہی کرنا ہے. اگر اس کے تمام حروف عربی میں مستعمل ہوں گے تو پھر تو ہو جائے گا جی تدخیل، دخیل، اس میں دخیل. اگر کوئی لفظ تبدیل کرنا پڑے تو پھر ہو جائے گا معرب. وہ اسم ہے جو اصل میں عربی نہ ہو بلکہ کچھ حروف کی تبدیلی سے عربی میں استعمال کیا جائے، جیسے چودھری سے چودھری، کراچی سے کراچی، ٹھیک ہے. اسی طرح پاکستان سے پاکستان، چشتی سے چشتی، وغیرہ وغیرہ. اس میں دخیل وہ اسم ہے جو اصل میں عربی نہ ہو اور بغیر حروف کی تبدیلی سے عربی میں استعمال کیا جائے، جیسے فردوس. یہ عربی کا لفظ نہیں ہے لیکن اس کے اندر تمام آنے والے حروف عربی میں مستعمل ہیں تو ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی جو ہے اس کو تبدیل کرنے کی. تو یہ دخیل ہو گیا. اس کے بعد یہ تیسری تقسیم ہے اضمار و اظہار کے اعتبار سے. اضمار و اظہار کے اعتبار سے بھی اس کی دو قسمیں ہیں. اس میں ظاہر جس کو اس میں مظہر بھی کہتے ہیں اور اس میں ضمیر جس کو مضمر بھی کہتے ہیں. اس میں ضمیر وہ اسم ہے جو غائب، حاضر اور متکلم کے نام کی بجائے بولے، جیسے ہوا، انت، انا. جیسے ہم کہتے ہیں زید آیا، وہ بہت عظیم انسان ہے. اب جو ہم نے وہ بولا یہ زید کے لیے بولا ہے، اس کو ضمیر کہتے ہیں. اس میں ظاہر ہے. اس میں ضمیر کے سوا تمام اسماء ظاہرہ ہیں. اس کے بعد جی ہے جنس کے اعتبار سے اس میں اسم کی تقسیم. جنس کے اعتبار سے بھائی یاد رکھیے دو قسمیں، مذکر اور مؤنث. اس کا وسیع تر بیان آگے آئے گا. تعریف اور تنکیر کے اعتبار سے اس لحاظ سے بھی دو قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ. افراد تثنیہ جمع کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں. واحد تثنیہ جمع، واحد ایک ہوتا ہے، تثنیہ 2، اور جمع 3 اور 3 سے زیادہ. تعداد حروف کے اعتبار سے بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں اسم کی، ثلاثی، رباعی، خماسی. مختصراً یہ ثلاثی، اب اس میں بات لمبی ہو جائے گی، بس فی الحال آپ اتنا ذہن میں رکھیے. ثلاثی 3 والا، رباعی 4 والا اور خماسی 5 والا. اس کا مستقل بیان آگے آئے گا. تو یہ میں نے 3 اقسام آپ کو مکمل بیان کر دیں اور 4 کا اجمالی تعارف بتا دیا. یہ تھا آج کا تیسرا درس. ھذا ھو المرام.